نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی امت سے بے پناہ محبت ہے اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس سے پہلی امت کو یہ مہینہ نہیں ملا تھا. یہ اسی امت کی خصوصیت ہے. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو راستے بتاتا ہے، ایسا کرو تمہارا کام ہو جائے گا. میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ کسی آفس میں گئے، دفتر میں گئے، آپ کو کوئی کام کروانا ہے. آفس والے نے دیکھ کر کہا کہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا پروف صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس فلاں کاغذ نہیں ہے، فلاں ڈاکیومنٹ نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کا وہاں پر کسی سے کوئی تعلق نہ ہو تو آپ لوٹ کر گھر آ جاؤ گے، آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے. لیکن آفس میں اگر آپ کا کوئی تعلق والا ہو، کسی آفیسر سے آپ کا تعلق ہو، آپ کی جان پہچان ہو، تو آپ کو راستہ بتائے گا کہ آپ کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے، مگر فلاں صاحب سے مل لو، فلاں کام کر لو، فلاں صاحب سے جا کر کے سگنیچر کروا لو تو آپ کا کام ہو جائے. اس نے آپ کو یہ راستہ کیوں بتایا؟ آپ کا کام نہیں ہونے والا تھا، لیکن آپ کے پہچان والے نے، آپ سے تعلق رکھنے والے نے آپ کو راستہ بتایا، اس لیے کہ آپ کا اس سے تعلق ہے. یہ امت گناہ کر کر کے جہنم کے بالکل قریب جا چکی تھی، جہنم میں گر رہی تھی. اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جس امت کی خاطر اس کا محبوب تڑپا ہو، جس امت کی خاطر اس کے محبوب کے دانت شہید ہوئے ہو، جس امت کی خاطر محبوب کے پیٹ پر پتھر بدھے ہو، جس امت کی خاطر اللہ کا محبوب رات کو بلکا ہو، کراہا ہو، وہ امت جہنم میں چلی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مغفرت کے راستے بتائے. گناہ ہو جائے
تو اللہ نے کبھی اپنی امت کے محبوب کو مغفرت کا راستہ شب برات کی شکل میں دیا. آ جاؤ ذرا سا اللہ کے سامنے سر جھکا لو، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. تمہارا کتنا گناہ ہے، تم اپنے گناہ کو مت دیکھو، میری ذات کو دیکھو، میری رحمت کو دیکھو، میری مغفرت کو دیکھو، میرے جنت کو دیکھو. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو راستہ شب قدر کی شکل میں دیا کہ شب قدر میں آ جاؤ، 2 قطرے آنسو بہا لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. کبھی اللہ نے اس امت کو مغفرت کا راستہ رمضان کی شکل میں دکھایا کہ رمضان کا پورے مہینے کو اللہ نے رحمت سے بھر دیا ہے، مغفرت سے بھر دیا ہے. اور ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خطبہ میں پڑھا کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت برستی ہے. 10 دن کے بعد جو بیچ کا 10 دن آتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے. اور اخیر کے جو 10 دن آتے ہیں وآخرہ عتق من النار، جہنم سے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رہا کر دیا جاتا ہے. کتنے بڑی افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو اللہ نہ کرے جیل ہو جائے تو اس سے باہر نکلنے کی کتنی کوشش کرتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، اپنا وقت خرچ کر دیتا ہے، نہ پیسے کو دیکھتا ہے، نہ اپنے وقت کو دیکھتا ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، بس یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جیل سے نکل جاؤں یا ہمارا جو رشتہ دار جیل میں چلا گیا ہے وہ جیل سے نکل جائے. میرے بھائیوں، جیل کی زندگی محدود ہے. اگر کسی کو عمر قید کی بھی سزا ہو گئی نا تو عمر کی بھی تو کوئی حد ہے نا. 50 سال 60 سال، ایک دن وہ جیل سے باہر آنے والا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے پھر بھی وہ ایک دن جیل سے باہر آنے والا ہے. 2 سال کے بعد آ جائے گا، 5 سال کے بعد آ جائے گا، 10 سال کے بعد آ جائے گا، 20 سال کے بعد آ جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ 20 سال کے بعد وہ جیل سے نکلنے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم اطمینان سے گھر پہ نہیں بیٹھتے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، پھر بھی تو 2 سال کے بعد وہ آ جانے ہی والا ہے. نہیں میرے بھائیوں، وہ جیل گئے، وہ پولیس پکڑ کے لے کر گئی اور اسی وقت سے ہماری محنت اور کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑا لیں. اللہ کی جیل جو جہنم ہے، جہاں جانے کے بعد اگر انسان کی ایمان پر موت نہ ہو تو کبھی واپس نہیں آئے گا. جہاں کی سزا انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، اس جیل سے چھٹکارے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. کون جائے گا، کس کے اعمال کیسے ہیں، کوئی نہیں جانتا. اتنی خطرناک جیل، اتنی خطرناک سزا، اللہ کی تیار کردہ جیل، اس سے رہائی کی، اس سے بچنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے روٹھے مولا کو راضی کر لیں. ہم اپنے حالات کی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے، اپنی زندگی کے حالات کو دیکھیے، کیسی کیسی پریشانی میں، بیماری میں انسان مبتلا ہے. دنیا میں سب کے پاس گھوم لیے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تعویذ دے دو، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پیسہ دے دو. دنیا میں سب کے پاس چلے گئے، سب کو اپنا ٹکڑا، سب کو اپنی مصیبت سنا دی. میرے بھائیوں، اللہ نے یہ 1 مہینہ دیا ہے اور اپنے بندے کو کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے در پہ آ جاؤ، تنہائی میں میرے سامنے ہاتھ پھیلا دو، سر کو سجدے میں رکھ دو اور 2 آنسو بہا دو. دنیا والوں نے تمہاری ضرورت کو سنا تھا، تمہاری محتاجگی کو سنا تھا، تمہاری غریبی کو سنا تھا، تمہارا مذاق اڑایا تھا، تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا. اس نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے تم نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، پورے علاقے میں، پورے محلے میں کہا کہ وہ تو غریب ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے، اس کی بیوی کے پاس پہننے
میرا فلاں بندہ فلاں جگہ ضرورت مند ہے، فرشتوں جاؤ اس کے لیے خزانے کے دروازے کھول دو۔ اتنا بڑا کریم آقا جو ہمیں بلا رہا ہے اپنے پاس، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا عصر کے بعد بھی جنازہ اٹھا یا نہیں اٹھا، انتقال ہوا بھی کہ نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا۔ ان کی مقدر میں یہ رمضان کا رحمت والا مہینہ نہیں تھا، آدھا گھنٹہ پہلے چاند نظر آنے سے دنیا سے چلے گئے، 1 گھنٹہ پہلے چاند نظر آنے سے دنیا سے چلے گئے، اس رحمت سے اس مغفرت سے وہ محروم رہ گئے۔ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے فضل سے 1 مرتبہ رمضان کا موقع اور دیا ہے، اس کی قدر کر لو اور اس رمضان کو اس طرح گزارو کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جو لوگ پچھلے سال رمضان میں تھے، کیا وہ جانتے تھے کہ میں اگلے سال رمضان میں نہیں رہوں گا؟ بتاؤ، وہ جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے میرے بھائیوں بتاؤ، ہم لوگ، میں ہوں، آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اگلے رمضان میں رہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی بوڑھا کہہ سکتا ہے، نہ کوئی جوان کہہ سکتا ہے، نہ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے۔ دنیا میں آج موت کیسی آ رہی ہے؟ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بوڑھوں کی موت آتی ہے، قبر میں پاؤں لٹکا ہوا ہے، ابھی بوڑھا باپ موجود ہے، جوان بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ ایسی موتیں آ رہی ہیں کہ یقین نہیں ہوتا ہے۔ ارے ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، ابھی تو ان سے بات ہوئی ہے، کل تو میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، کل ملا تھا، اور آج اچانک اطلاع آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اٹیک آیا، کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ میں لقمہ ہے، وہ لقمہ منہ میں بھی نہیں جا سکا، منہ میں ہے، منہ کا لقمہ اندر بھی نہیں اتر سکا اور دنیا سے وہ چلا گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ ارے یہ رمضان کو رہنے دو، اگلے سال ہم رمضان کی قدر کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، یہ چلو یہ رمضان تو ویسے ہی دوستوں میں گزار دیتے ہیں، سستی اور کاہلی سونے میں گھومنے میں گزار دیتے ہیں، اگلے سال ہم اللہ کے دیے ہوئے رمضان کو اچھی طرح گزاریں گے۔ میرے بھائیوں یہ بتاؤ، پچھلے سال رمضان میں شیطان نے ہمیں یہی سوچوایا تھا نا؟ پچھلے سال بھی ہم نے یہی سوچا تھا کہ اس سال رمضان جانے دو، اگلے سال کریں گے۔ اس سال بھی ہمیں شیطان ہمارے دل میں یہی ڈالتا ہے، پھر آخر ہماری زندگی کا کون سا رمضان آئے گا جس کی ہم قدر کریں گے، جس میں ہم روزہ رکھیں گے، جس میں ہم تراویح پڑھیں گے، جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے؟ وہ کون سا زندگی کا رمضان آئے گا؟ اس لیے یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان تو بس جانے دو، ہم اگلے رمضان میں کریں گے۔ کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرے بھائیوں یہاں پر سب لوگ موجود ہو، ہمیں یہ بتاؤ کہ کوئی رمضان تو ہماری زندگی کا آخری ہوگا نا؟ کوئی ظہر، کوئی عصر، کوئی مغرب، کوئی عشاء، کوئی فجر تو ہماری زندگی کی آخری ہوگی نا؟ کوئی شب قدر، کوئی شب برات، کوئی سنیچر، کوئی اتوار، کوئی پیر، کوئی منگل، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات، کوئی دن ہماری زندگی کا تو آخری ہوگا۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں شیطان کے دھوکے سے ہمیں نکلنا ہے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ دھوپ بہت تیز ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا سکے گا، میں تو باہر کام کرتا ہوں، محنت والا لاڑھی چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ تبوک۔
جب وہ غزوہ عرب سے باہر جانا تھا اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، جو پکے مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، وہ تو دن اور رات گرمی سردی نہیں دیکھتے تھے، بس اللہ کے نبی کی آواز آنی چاہیے، اللہ کے نبی کا اشارہ ہونا چاہیے، اور وہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ گرمی سردی رات دن دکھ سکھ نہیں دیکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے اشارے کے منتظر رہتے۔ لیکن جو لوگ منافق تھے، منافقوں کو تو بہانا چاہیے نا، گرمی کا زمانہ تھا اور باہر نکل کر کے جانا تھا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، منافقوں نے دوسرے کو کہنا شروع کیا لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کے زمانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو جواب دیا کہ منافقوں، تم یہ کہتے ہو کہ گرمی کا زمانہ ہے، گرمی میں نبی کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، دنیا کی گرمی میں تمہیں گرمی لگ رہی ہے، ان منافقوں سے نبی ان منافقوں سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ دنیا کی دھوپ سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اس دنیا کی معمولی دھوپ میں ہمیں روزہ رکھنا پار نہیں لگتا، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جب شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے تو اندازہ لگاؤ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان منافقین سے کہہ دیجئے جو عذر بناتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں کام ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فلاں کام ہے میں نبی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کہہ دیجئے دنیا کی دھوپ تمہیں زیادہ سخت معلوم ہوتی ہے، جب دنیا کی دھوپ کو تم سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ تپانے والی، جھلسانے والی اور جلا کر راکھ کر دینے والی۔ اس لیے بہانے نہ بناؤ، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہماری شریعت بڑی آسان ہے، اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی دی، لیکن وہ عذر شریعت کی نظر میں عذر اور مجبوری بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی چیز کو مجبوری بنا لینے سے وہ چیز مجبوری نہیں بنتی ہے، وہ چیز حقیقت میں مجبوری ہونی چاہیے، عذر ہونا چاہیے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ لیکن شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہیں یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، روزہ نہ رکھو۔ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے مسلم محلوں میں دیکھ کر کے کبھی کبھی بڑا افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ مسلم محلوں کا حال ہے، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس پر پردے لگا دیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، چائے کی ہوٹل میں پردے لگا دیے جاتے ہیں۔ کس سے چھپ رہے ہو بھائی؟ یہ پردے تمہیں کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپ رہے ہیں؟ کس سے چھپ رہے ہیں؟ ہم سے چھپ کے کیا کرو گے بھائی؟ ہم سے آپ سے چھپ کر کیا کریں گے؟ ہم تو ان کا حساب لینے والے نہیں، ہم تو کچھ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ پردہ تم کس سے چھپ رہے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، کہ یہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اس سے کیسے چھپے؟ یہ پردے لگا لگا کر کے چائے کی ہوٹل چل رہی ہے، پردوں کے پیچھے بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں، اس اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ پردہ تم کس سے چھپنے کے لیے لگا رہے ہو؟ یہ رمضان کے مہینے کی بے حرمتی ہے، ناقدری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کا احترام کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اور اس رمضان کو ہم سب کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بھی کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ تم الوداع کہنے والے ہو، یعنی یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ عصر پڑھ کر جاؤ تو مغرب کا کوئی بھروسہ نہیں، مغرب پڑھ کر جاؤ تو عشاء کا کوئی بھروسہ نہیں، عشاء پڑھ کر جاؤ، کتنے لوگ سوتے ہیں لیکن صبح کو اٹھ نہیں پاتے، فجر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، ایک پل ایک لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شیطان لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے اور انہی امیدوں میں ڈال کر کے ہمیں اللہ سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، الحمدللہ محمدی عبادت خانہ جس میں ہم لوگ ابھی موجود ہیں، پترے والی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آج دیوار اچھی کھڑی کر دی ہے، اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے آیا تھا، اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے رکھوائی تھی۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیوار تیار کروا دی ہے۔ ابھی 2-3 طرف اور پترے نظر آ رہے ہیں، اس سائیڈ میں، اس سائیڈ میں، اوپر میں۔ کوشش کیجئے، دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط اور اچھا کام کروا دے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے راحت اور آرام کا سبب بن جائے۔ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ہماری مسجد ہے، عبادت گاہ ہے، ہماری ضرورت ہے، کام ہمارے سامنے ہے، ہم اس میں دل کھول کر کے حصہ لیں، دل کھول کر کے حصہ لیں۔ آج یہ دیوار بن گئی ہے، کتنے سکون کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ادھر کی دیوار بن جائے گی، ادھر کی دیوار بن جائے گی، اوپر سلیب ہو جائے گا، تو اور کتنی راحت اور کتنا آرام اور کتنے سکون کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مقدار کو نہیں دیکھتا ہے، کیفیت کو دیکھتا ہے۔ کس نے کتنا دیا اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، کس نے کتنے اخلاص سے، کتنی محبت سے دیا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کروڑوں کروڑ روپے بھی خرچ کر دے، اس زمانے کا کوئی مالدار اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے کروڑوں کروڑ روپے خرچ کر دے، تو وہ صحابہ کے 1 روپے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تم کروڑوں کروڑ روپے تو لا سکتے ہو، لیکن صحابہ کا وہ اخلاص کہاں سے لاؤ گے جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے 1 روپیہ خرچ کیا تھا، 1 درہم خرچ کیا تھا۔ اللہ کے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز ہوگی، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے، تلاوت ہوگی، ذکر اور اذکار ہوگا، یہاں میرا بھی حصہ لگ جائے۔ نہ جانے آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کتنے لوگ، یہ جمعہ کا جو چندہ ہوتا ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جمعہ کا چندہ دیتے ہو، آپ تو دے کر کے چلے جاتے ہو، اس پیسے سے اس کا لائٹ بل ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اس پیسے سے کون آدمی پنکھے کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ آپ مارکیٹ میں ہیں، لیکن وہ آپ کے پیسے سے جو اس پنکھے کی لائٹ بل ادا کی جائے گی، اس کے پیچھے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، نفل نماز پڑھ رہا ہوگا، دعا اور ذکر کر رہا ہوگا۔ آپ کو پتا بھی نہیں، آپ 5-10 روپے دے کر کے بھول جاؤ گے، لیکن جہاں قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تلاوت کا ثواب ملے گا، وہی آپ کو بھی ثواب مل رہا ہوگا۔ نفل پڑھنے والے کو ثواب مل رہا ہوگا، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہوگا، کیونکہ آپ کے پیسے سے جو پنکھا چل رہا ہے اس کا لائٹ بل ادا کیا گیا ہے، مسجد کی دوسری ضرورت پوری کی گئی۔ اس لیے مسجد کا تقاضا ہے، مدرسوں کا تقاضا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے، آصف بھائی ان کے والد صاحب تھے، اللہ ان کو جنت میں بلند مقام نصیب فرمائے۔ یہی جگہ تھی، میں پڑھانے آیا تھا، دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے جو یہ صدقہ جاریہ شروع کیا ہے، اس کا ثواب ان کی قبروں پر کروڑوں کروڑ رحمتیں بن کر کے پہنچ رہا ہو۔ دینے والا دے کر کے بھول جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دیا ہوا جو 1 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ جو بھی آپ نے دیا ہو وہ بڑا باوفا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے نا میرے بھائیوں کہ قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، قبر کا نشان بھی پتہ نہیں۔ بیٹے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے ابا کی قبر کہاں ہے، بیٹا کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں، 5 سال پہلے انتقال ہوا تھا، مٹی ڈال دی گئی، قبر ختم۔ دادا کی قبر کہاں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بتائے گا کہ ادھر کہیں ہوگی، لیکن قبر کون سی ہے پتہ نہیں۔ اور پوچھا جائے کہ پردادا دادا کے ابا کی قبر کہاں ہے، تو قبر کا معلوم ہونا تو دور کی بات، بہت سارے لوگوں کو پردادا کا نام بھی پتہ نہیں کہ میرے پردادا کا نام کیا تھا، پردادا کا نام پتہ نہیں، ان کی قبر پتہ نہیں، دادا کی قبر پتہ نہیں، باپ کی قبر پتہ نہیں، بیٹے نے باپ کو بھلا دیا، پوتا نے دادا کی قبر کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، پر پوتے نے پردادا کی قبر کو بھلا دیا، نام کو بھلا دیا، لیکن پردادا نے دادا نے باپ نے مسجد میں مدرسے میں اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہوگا، وہ خرچ کیا ہوا مال، وہ خرچ کیا ہوا پیسہ اتنا باوفا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو بھول سکتا ہے، پوتا اپنے دادا کو بھول سکتا ہے، پر پوتا اپنے پردادا کو بھول سکتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو پیسہ خرچ کیا ہوگا وہ پیسہ اتنا باوفا ہے کہ قبر کا نشان مٹ جائے گا، پھر بھی اس پیسے کا ثواب ان کی قبر میں پہنچتا ہے۔ اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیے، دینے والا بھی دے کر کے بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، عبادت گاہ ہے، ہم دے کر کے بھول جائیں گے، لیکن اس کا اس دن پتا چلے گا اس زمانے میں اولاد کیا کرتی ہے۔ مرنے کے بعد بہت کیا تو قرآن خوانی کروا دی، پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے، نہ بیٹے کو باپ کی یاد آتی ہے، نہ پوتے کو دادا کی یاد آتی ہے، کسی کو کوئی نہیں، دنیا میں سب مشغول ہو جاتا ہے۔ بیوی بھی عدت گزارنے کے بعد کبھی دوسری شادی کر لیتی ہے، نہ بھی کی تو دنیا کے مشغلوں میں اپنے شوہر کو بھول جاتی ہے۔ اس لیے اپنے لیے جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرو، اس بھروسے پہ نہ رہو کہ میرے بعد میرا بیٹا کر دے گا، میری بیوی کر دے گی، میرا پوتا کر دے گا، میرا رشتہ دار کر دے گا، میرا بھائی کر دے گا۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ تم اپنے باپ کے لیے کتنا کر رہے ہو، جتنا تم اپنے باپ کے لیے کر رہے ہو اتنی ہی امید تم اپنے بیٹے سے رکھو، تم اپنے بھائی کے لیے جتنا کر رہے ہو اتنی ہی امید تم اپنے بھائی سے رکھو، تم اپنے رشتہ داروں کے لیے جتنا کر رہے ہو اتنی ہی امید تم اپنے دوسرے رشتہ داروں سے رکھو۔ دنیا میں سب مشغول ہیں، کبھی قبرستان میں جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ باپ کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھ لیا جائے، ماں کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ خود ہی کر لو، عبادتیں بھی کرنی ہیں اور ایسے کام کیجئے کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جب تک زندہ ہے کر سکتے ہو، مرنے کے بعد ختم۔ نماز جب تک زندگی ہے پڑھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی نماز نہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی آدمی محتاج ہو جاتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ نیکی وہی ہے جس کے پیسے سے یہ سیمنٹ لگی ہے، یہ اینٹ لگی ہے۔ یہ اینٹ پتہ نہیں دینے والے کو کہ اس کے پیسے کی اینٹ ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کس کے پیسے کی اینٹ ہے۔ یہ اینٹ کا ثواب قبرستان میں پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے محلے کی عبادت گاہ ہے، یہاں رمضان کا مہینہ ہے،
ہم دل کھول کر کے اس میں حصہ لیں، خود بھی دیں اور دوسروں کو بھی دلائیں۔ ہم خود دیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، دوسروں سے دلائیں گے اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، پیسہ دینے کے لیے نہیں ہے، تو بھائی کسی ایک دن آ کر کے مزدوری کا کام ہی کر لو۔ کہ آج مزدور کو مت بلاؤ، آج کی مزدوری میں کر لوں۔ اگر کوئی ایسا کمزور ہے کہ نہ پیسہ ہے، بوڑھا آدمی ہے، غریب ہے، کمزور ہے، نہ پیسہ دے سکتا ہے، نہ مزدوری کر سکتا ہے، تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ آپ آ کر کے کونے میں اللہ سے دعا ہی مانگ دو کہ اللہ یہ جو تعمیری کام چل رہا ہے آپ اپنے بندوں کے دل کو ادھر متوجہ کروا دیجئے، اس تعمیری کام کو مکمل کروا دیجئے آسانی کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن جتنا لاکھ روپے دینے والے، 50,000 دینے والے، 10,000 دینے والے کو ثواب ملے گا، اس دعا کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا جس کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کام کرنے کے لیے طاقت اور صحت نہیں تھی، اس دعا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ 50,000 والے کی لسٹ میں شمار کر۔ اس لیے یہ ہمارے محلے کی چیز ہے، ہمیں سامنے دکھ رہی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔